بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں اور بھی مقامات پر ہمیں نظر آتے ہیں قسموں کی قسمیں بھی ہیں. وعدہ، عہد، اس کی بھی 3 قسمیں بنیادی طور پر ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے ذریعے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 92 میں ہمیں کچھ سمجھانا چاہا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس میں معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. تفہیم القرآن میں مولانا کہتے ہیں کہ 3 قسم کے معاہدوں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے الگ الگ بیان کر کے ان کی پابندی کا حکم لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ عہد جو انسان نے اللہ کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور یہ اپنی اہمیت میں سب سے بڑھ کر ہے. سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، ہم پہلے یہ پارہ پڑھ چکے ہیں، یہ سورت سے گزر بھی چکے ہیں کہ الست بربکم اور قالوا بلا شہدنا. انسان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ تمام لوگ مل کر کہتے ہیں کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اور یہ وہ دراصل وہ حلف ہے ہر دور کی ارواح عالم کو اکٹھا کر کر ان کی پیدائش سے پہلے لے لیا گیا تھا. تو جناب یہ تو وہ عہد ہے. دوسرا وہ عہد جو ایک انسان یا ایک گروہ نے دوسرے انسان یا دوسرے گروہ سے باندھا ہوا ہو، اس پہ اللہ کی قسم کھائی گئی ہو، کسی نہ کسی طور پر اللہ کا نام لے کر اپنے قول کی پختگی کا یقین دلائے ہو. یہ دوسرے درجے کی اہمیت ہے. تھرڈ وہ عہد ہے جو اللہ کا نام لیے بغیر کیا گیا ہو، مطلب اس کی بھی اہمیت ہے لیکن یہ اوپر کی 2 قسموں سے ذرا مطلب کم اہمیت کا ہے. جی، کیونکہ اس میں اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا نا. یہاں خصوصیت کے ساتھ عہد شکنی کی اس قسم پر ملامت کی گئی ہے جو دنیا میں سب سے بڑھ کر موجب فساد ہوتی ہے، جسے بڑے بڑے اونچے درجے کے لوگ بھی کار ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنی قوم سے داد پاتے ہیں. قوموں اور گروہوں کی سیاسی، معاشی اور مذہبی کشمکش میں یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے. ایک قوم کا لیڈر ایک وقت میں دوسری قوم سے ایک معاہدہ کرتا ہے اور دوسرے وقت میں اپنی قومی مفاد کی خاطر، قومی یا میں تو کہوں گی کہ انفرادی بھی مفاد کی خاطر، یا تو اسے اعلانیہ توڑ دیتا ہے یا پھر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر متنبہ فرما رہے ہیں کہ ہر معاہدہ اہم ہے. تو اصل معاہدہ کرنے والے شخص اور قوم کے اخلاق اور دیانت کی آزمائش ہے. جو لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوں گے وہ اللہ کی عدالت میں مواخذے سے نہ بچ سکیں گے. مولانا مودودی تفہیم القرآن میں یہ فرما رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ قیامت کے روز ہوگا کہ جن اختلافات پر تمہاری کشمکش ہے ان میں حق پر کون ہے اور برسر باطل کون ہے. مؤلف القرآن کی چند سطریں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جس جماعت سے تمہارا معاہدہ ہو جائے اس معاہدے کو دنیاوی اغراض و منافع کے لیے نہ توڑو. مثلا تمہیں یہ محسوس ہو کہ جس جماعت یا پارٹی سے معاہدہ ہوا ہے یہ کمزور ہے اور تعداد میں قلیل ہے یا مال کے اعتبار سے مفلس ہے، تو اس کے
مقابل دوسری جماعت کثیر ہے، قوی ہے، مال و دولت میں بہت ہی اعلیٰ مطلب ہے، تو صرف اس لالچ سے قوی اور مالدار پارٹی میں شامل ہو جانے سے منافع زیادہ ہوں گے دنیاوی طور پر۔ پہلی جماعت کا عہد توڑنا جائز نہیں، بلکہ اپنی عہد پر قائم رہے اور نفع و ضرر کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہوں میں سے۔ صحیح بخاری کی 6675 حدیث۔ عملی نقطہ یہی ہے کہ عہد کی تمام قسمیں، جو 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، اس کی پابندی کریں، اور یہ ایک مومن پر لازم۔